اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، اور یہ اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ مدینہ شریف کے اندر نازل ہوا، اس لیے اس کو مدنی کہا جاتا ہے۔ مکی صورت کون سی ہوتی ہے، مدنی صورت کون سی ہوتی ہے، اس بات کو بھی آپ سمجھ لیں اور دل کی تختی پر اس کو لکھ لیں۔ اس میں مختلف اقوال ہیں مفسرین کے کہ مکی کون سی ہے، مدنی کون سی ہے، لیکن جو صحیح قول اور راجح قول ہے وہ یہ کہ مدینہ کی طرف ہجرت فرمانے سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں ان صورتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور ہجرت فرمانے کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے ہجرت فرما لی، ہجرت فرمانے کے بعد آپ مدینے میں نہیں ہوتے تھے بلکہ کبھی تبوک میں ہوتے تھے، کبھی خندق میں ہوتے تھے، یعنی مدینے کے اندر موجود نہیں ہوتے تھے، لیکن اس وقت بھی جو آیتیں نازل ہوتی تھیں انہیں مدنی آیات ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ مدینے ہجرت فرما گئے اور پھر دوبارہ مکے حج کے لیے آئے، اس حج کے موقع پر جو آیتیں نازل ہوئی، جو صورتیں نازل ہوئیں انہیں بھی مدنی کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ نازل مکے میں ہوئی ہیں۔ تو آسان سی بات سمجھ لیں مکی اور مدنی کے درمیان فرق، کہ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، تو سورہ بقرہ جو ہے یہ بھی مدنی ہے، اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ مدینے کے اندر نازل ہوا۔ تو سورہ بقرہ جو ہے یہ بھی مدنی ہے، اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ مدینے کے اندر نازل ہوا۔ بقرہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے، ٹھیک ہے۔ تو اس سورت کو سورۃ البقرہ کیوں کہا گیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے بنی اسرائیل کے ایک گائے کا ذکر آئے گا، ٹھیک ہے۔ نصف سے کچھ پہلے بنی اسرائیل کی گائے کا ذکر آئے گا کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ قتل ہو گیا اور اس کا قاتل نہیں مل رہا تھا، لمبا واقعہ وہیں پر بیان کریں گے۔ تو حکم آیا کہ آپ گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے مردے کے ساتھ لگاؤ تو وہ زندہ ہو کر خود بتا دے گا۔ وہ تفصیلی واقعہ جو ہے گائے والا واقعہ ذکر ہے، اس وجہ سے سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث کے اندر بھی اس کا نام سورۃ البقرہ ہی ہے۔ اور دوسری بات بھی میں نے بتا دی کہ یہ سورت مدنی ہے، اس کا اکثر حصہ جو ہے مدینے کے اندر نازل ہوا، اور مدینے میں جب آپ ہجرت فرما کر گئے تو ابتدائی دنوں میں اس کا نزول ہونا شروع ہو گیا، اور بعض آیات ان میں ایسی ہیں کہ جو بالکل مدینے کی آخری زندگی میں نازل ہوئیں، جیسے اس میں ایک آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ قرآن پاک کی سب سے آخری آیت ہے، اور سن 10 ہجری کے اندر نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ سن 10 ہجری کے اندر حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام 80 یا 90 دن زندہ رہے، اور اس کے بعد آپ نے رحلت فرما لی، پردہ فرما لیا۔ تو سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی قرآن پاک کی وہ بھی سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اچھا، سورہ بقرہ جو ہے یہ بہت فضیلت والی صورت ہے، بہت سے فضائل احادیث مبارکہ کے اندر اس کے آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، اس کا پڑھنا جو ہے یہ باعث برکت ہے، اور اس کا چھوڑنا یہ حسرت ہے اور بد نصیبی ہے۔
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ پڑھتا ہے اس پر اہل باطل قابو نہیں پا سکتے۔ اہل باطل سے مراد جادوگر، کہ جادوگر کا جادو بھی جو ہے اس بندے پر نہیں چل سکتا۔ اور فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گھر کے اندر تو اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی فضیلت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی 10 آیتیں کسی بھی رات کے اندر تلاوت کرے تو اس رات اس کے گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوگا، اور اس کے اہل و عیال اس رات میں ہر قسم کی آفت سے، بیماری سے، رنج و غم سے اور ناگوار حادثے سے محفوظ رہیں گے۔ اور فرمایا کہ اگر یہ 10 آیتیں کسی مجنون پاگل پر پڑھی جائیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ افاقہ دے دیں گے، وہ صحیح ہو جائے گا۔ وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ جن میں سے پہلی 5 آیات جو ہیں سورہ بقرہ کی، جو آج ہم نے پڑھی ہیں، الف لام سے لے کر مفلحون تک، اور پھر درمیان کی 3 آیتیں آیت الکرسی اور اس کے ساتھ والی 2 آیات یعنی خالدون تک، اور جو بالکل آخری 3 آیات ہیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک، یہ 10 آیات بنتی ہیں۔ بندہ صبح و شام ان کا اہتمام کرے، خود بھی حفاظت میں رہے، اہل و عیال بھی حفاظت میں رہیں، ہر قسم کے جادو سے، جنات سے انسان کیا رہتا ہے؟ محفوظ رہتا ہے۔ اور آج کل ہر کسی کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے اوپر جادو ہو گئے، ہمارے اوپر جو ہے اثرات ہیں، تو ہر قسم کے اثرات کا علاج جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ تو اس کو پڑھنا چاہیے اور گھر کے اندر بھی پڑھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ عالم بمرادہ بذالک۔ الف لام میم یہ قرآن پاک کے خاص راز ہیں، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ تقریباً 29 صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات آتے ہیں، 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر کتاب کے کچھ راز ہوتے ہیں، کچھ رموز ہوتے ہیں، اور قرآن پاک کے جو راز ہیں وہ حروف مقطعات ہیں، جیسے الف لام میم ہے، حامیم ہے، حامیم عین سین قاف نون قاف، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے قرآن پاک کے راز ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل فرمایا۔ ان کی مراد کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب یہ کتاب، لا ریب فیہ اس میں شک نہیں ہے۔ ذالکہ یہ ویسے تو استعمال ہوتا ہے کسی دور چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، لیکن یہاں ہم نے اس کا معنی کیا کہ یہ کتاب، یہ نہیں کہا کہ وہ کتاب۔ تو اس کے بہت سے جواب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ذالکہ کبھی ھذا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی ھذا ذالکہ، ایک دوسرے کے معنی میں یہ استعمال ہوتے رہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ ایک تعویل تو یہ کی گئی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ذالک الکتاب، کہ وہ کتاب۔ ذالکہ سے مراد کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سیدھی راہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، ذالک الکتاب، وہ سیدھی راہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب نہیں ہے شک، فیہ اس کتاب میں، فیہ ھدی للمتقین اس کتاب میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی اس سے جو نفع حاصل کریں گے، قرآن پاک سے جو فائدہ حاصل کریں گے وہ متقین ہی حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، جس کے دل کے اندر تقوی موجود نہیں ہے وہ اس سے کبھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو چونکہ قرآن پاک یہ روحانی کتاب ہے، اور جس کا دل جتنا پاک ہوگا، جس کی روحانیت جتنی زیادہ ہوگی، شیطانیت کا اس پر غلبہ نہیں ہوگا، تو وہی اس روحانی کتاب سے نفع حاصل کرے گا۔ متقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کی اللہ تعالیٰ نے 5 نشانیاں بیان کی ہیں آنے والی آیات کے اندر۔ پہلی نشانی ہے متقین کی
الذین یؤمنون، الذین متقین وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، یعنی بے دیکھی چیزوں پر، جن چیزوں کو دیکھا نہیں ہے ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہوتا ہے اسلام۔ لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایمان کا مطلب کیا ہے کہ دل سے کسی چیز کی تصدیق کرنا، اور اسلام کا مطلب کیا ہے کہ ظاہر سے کسی چیز کی تصدیق کرنا۔ یہ ایمان اور اسلام کے درمیان فرق ہے لغوی طور پر، لیکن شرعی طور پر اور اصطلاحی طور پر ایمان اور اسلام کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ایمان اسلام کے لیے لازم ہے اور اسلام ایمان کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ زبان سے تو اقرار کرتا ہے اسلام کا لیکن دل سے نہیں مانتا، یا پھر دل سے تو اقرار کرتا ہے اور زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتا۔ تو دونوں کے لیے کیا ہے، دونوں ہر ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں۔ ایمان کے لیے اسلام ضروری ہے اور اسلام کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اسلام نام ہے ظاہر کا اور ایمان نام ہے باطن کا، اور شریعت مکمل ہوتی ہے ظاہر اور باطن کے ٹھیک ہونے سے۔ الذین یؤمنون، متقین وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر۔ غیب یعنی جو چیزیں ہم سے غائب ہیں، جو پوشیدہ ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں۔ مراد اس سے قبر کی زندگی ہے، قیامت کی زندگی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جنات ہیں اور جتنے رسول ہیں، یہ سارے کے سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں بالغیب غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز کو۔ ایک ہوتا ہے نماز کا ادا کرنا، نماز کا پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے نماز کا قائم کرنا۔ قائم کرنا کیسے ہوتا ہے کہ ظاہر بھی انسان کا ٹھیک ہو، باطن بھی ٹھیک ہو، ظاہری طور پر بھی جو ہے خشوع خضوع ہو، اور باطنی طور پر بھی اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ تو ظاہری اور باطنی نماز جب درست ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ۔ ٹھیک ہے، ادائیگی صلاۃ اور چیز ہے اور اقامت صلاۃ کیا ہے، اور چیز ہے کہ ظاہر و باطن کے اعتبار سے نماز درست ہو۔ تیسری نشانی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقی ہم نے انہیں جو کچھ دیا، رزقناہم ہم نے دیا ان کو، ينفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ مال ہو، علم ہو، ہنر ہو، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے یا سکھلایا ہے وہ اس کو دوسروں تک کیا کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں۔ یہ متقین کی نشانی ہے۔ والذین یؤمنون، چوتھی نشانی، متقین وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک اس کتاب پر، ان احکامات پر جو اتاری گئی ہیں آپ کی طرف، جو کتاب آپ پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ چوتھی نشانی ہے۔ وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئیں۔ تو یہ چوتھی نشانی ہو گئی متقین کی، اہل ایمان کی۔ اور یہ آیت جو ہے یہ یہاں سے عقیدہ ختم نبوت بھی ثابت ہوتا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کی دلیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر اتاری گئی، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے بعد جو کتابیں آئیں گی یا جو نبی آئیں گے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی کتاب آئے گی۔ اگر کسی نبی نے آنا ہوتا، کسی شریعت نے آنا ہوتا یا کسی کتاب نے آنا ہوتا تو اس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما دیتے، وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، کہ آپ کے بعد جو کتاب آئے گی۔ تو یہ آیت جو ہے یہ عقیدہ ختم نبوت پر دلیل ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ پانچویں نشانی بیان فرما دی کہ
کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد آخرت کا دن ہے، قیامت کا دن مراد ہے اس سے۔ حالانکہ قیامت جو ہے یہ تو پہلے جب کہہ دیا کہ ایمان بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو وہاں پر ضمنی طور پر قیامت کا ذکر بھی ہو چکا تھا، لیکن چونکہ ایمان بالآخرت جو ہے یہ اساس اور بنیاد ہے ایک مسلمان کے عقیدے کی، اس لیے اس کو دوبارہ ذکر فرمایا۔ جب آخرت کا یقین ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ ہر قسم کی برائی سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ 5 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں اہل ایمان کی اور متقین کی اور ان لوگوں کی کہ جو قرآن پاک سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان 5 نشانیوں میں سے ہمارے اندر کون کون سی نشانیاں پائی جا رہی ہیں اور کون کون سی نشانیاں نہیں پائی جا رہی۔ جن علامات کی ہمارے اندر کمی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم متقین کی ان صفات کو، ان علامات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ یہ 5 صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ بھی بیان فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک یہی لوگ علی ھدی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ تو ان متقین کے لیے 2 انعامات ذکر فرما دی اللہ تعالیٰ نے، ایک دنیا کا انعام اور دوسرا آخرت کا انعام۔ دنیا کا انعام کیا ہے کہ یہ دنیا میں ہدایت پر رہیں گے، صراط مستقیم پر رہیں گے، کہ جس ہدایت اور صراط مستقیم کی دعا ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ تو ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ 5 صفات اپنے اندر پیدا کرو گے، 5 نشانی اور علامات اپنے اندر پیدا کرو گے تو تمہیں دنیا میں ہدایت مل جائے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور آخرت میں کیا انعام ملے گا کہ آخرت میں یہی لوگ پورے کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ان آیات کے اندر جو ہے اہل ایمان کی، متقین کی، جو قرآن پاک سے فائدہ حاصل کرنے والے ہیں، ان کی 5 صفات کا ذکر فرمایا، اور 5 صفات پر ملنے والے جو 2 انعامات ہیں، دنیا کا انعام اور آخرت کا انعام، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اس کی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی جاننے والے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، نہیں ہے شک اس میں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ الذین یؤمنون، متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، بغیر دیکھی ہوئی چیزوں پر، ویقیمون الصلاۃ، دوسری نشانی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، تیسری نشانی جو ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چوتھی نشانی والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس کتاب پر جو اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر جو اتاری گئی ہیں آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھنے والے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ، علی ھدی، ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور یہی لوگ، ہم المفلحون، پورے کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کسی کا کوئی سوال ہو اس حوالے سے؟ یہ آیت صحابہ کے لیے بھی دلیل ہے جی، یہ آیت صحابہ کے لیے بھی دلیل ہے۔ جی، یہ جو متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں،
تو ظاہر ہے قرآن پاک نازل ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور اس کے جو اولین مخاطبین ہیں وہ حضرات صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام ایسے لوگ ہماری طرح نہیں تھے کہ قرآن پاک کو سن کر چلے جائیں، بلکہ وہ جس چیز کو سنتے تھے اس پر فوراً عمل شروع کر دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ 12 سال کے اندر پڑھی، اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ 8 سال کے اندر پڑھی اور سیکھی۔ ان کا کیا طرز عمل تھا کہ وہ ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ تو یہ جتنی صفات بیان فرمائی ہیں یہ ساری کی ساری صفات حضرات صحابہ کرام کی ہیں، اور پھر آگے اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون، یہ انعام بھی حضرات صحابہ کرام کے لیے ہے، اور حضرات صحابہ کرام کے بعد امت میں سے جو انسان بھی ان صفات کو اپنائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ہدایت کا اور فلاح کا، کامیابی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ وہی لوگ ہم پھر کیوں آئے؟